ہمارا خدا جو بھلا ہے اور جس کی شفقت ابدی ہے۔ آج صبح ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں اس وقت کے لیے جو وقت اس نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کے حضور آ کر، اس کے گھر میں آ کر اس کی شکر گزاری کریں، اسے مبارک کہیں، کیونکہ وہ پاک ہے اور بھلا ہے۔ میری بات کو توجہ سے سن رہے ہیں؟ آج صبح ہم خداوند کے نہایت شکر گزار ہیں۔ سارے لوگ خوش ہیں؟ خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں سب سے پہلے آپ سبوں کو سلام عرض کرتا ہوں۔ سلام جی، خداوند کی سلامتی آپ سبوں کے ساتھ ہو، خداوند کا فضل ہمیشہ آپ سبوں کے ساتھ رہے، آمین۔ جس خدا کی ہم بندگی کرتے ہیں، جس خدا کی ہم پرستش کرتے ہیں اور جس کی حضوری میں ہم موجود ہیں، وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہر ایک چیز کا وہ خالق ہے، ہر ایک چیز کا وہ مالک ہے، اور اس کے کہنے سے ساری چیزیں وجود میں آئی ہیں، آمین۔ تو پھر اسی خوش نہ ہوئیے، پھر ہم شادمان نہ ہوں، پھر ہم خوشی نہ منائیں؟ تو منانی چاہیے کہ نہیں؟ ہاللویہ۔ میں آپ لوگوں کا سبوں کا نہایت شکر گزار ہوں۔ اس کے بعد پاسٹر صاحب کا، پاسٹر اندریا صاحب کا دل سے نہایت شکر گزار ہوں، ان کی ساری کمیٹی کا، آپ لوگوں کا، پورے چرچ کا، اس علاقے کے لیے میں شکر گزاری کرتا ہوں، اور خداوند کی برکت آپ سبوں کے لیے چاہتا ہوں۔ ہاللویہ۔ کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آج خداوند اپنے کلام کی قدرت کو نازل فرمائے؟ آمین۔ کیوں کہ خداوند کا کلام جب نازل ہوتا ہے، جب اور جہاں بھی خداوند کا کلام نازل ہوا ہے، عجیب اور جلالی کام وقوع پذیر ہوئے ہیں۔ ہاللویہ۔ تو آج میری دعا ہے کہ جو کلام خداوند ہمیں دے گا، ہم سے بولے گا، ہم سے کرے گا، وہ کلام ہم سبوں کی تازگی کے لیے ہوگا، خوشحالی کے لیے ہوگا، سلامتی کے لیے ہوگا، بحالی کے لیے ہوگا، اور خدا کی پہچان کے لیے ہوگا۔ ہاللویہ، ہاللویہ۔ آج تو بعد پھر زور مارنا تو سا ہمارا خدا جو پاک خدا ہے، بھلا خدا ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ ہاللویہ۔ پاسٹر اندریا صاحب کہہ رہے تھے کہ خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، اور میں خدا کی نہایت شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب ہم اس کے حضور آتے ہیں سچے دل سے، اس کو اپنا خداوند مانتے ہیں، تو میں نے دسو باپ اپنے بچوں سے کچھ چیزیں چھپا کے رکھتا ہے؟ ارے وہ ساری چیزیں جو باپ کی ہوتی ہیں وہ اولاد کی ہوتی ہیں، بچوں کی ہوتی ہیں، فرزندوں کی، بیٹوں بیٹیوں کی ہوتی ہیں۔ تو سب کچھ جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، ارے وہ ہمارا باپ ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے، اور جب سب کچھ اس کا ہے تو اس کے باعث، اس کے بادشاہی کے وارث ہوتے ہوئے یہ ساری چیزیں بھی ہماری ہیں۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ نکالیں خداوند کے زندہ کلام میں سے۔ او ہاللویہ، پریز لارڈ جیسس۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، اور اس کے 8ویں باب کی 9ویں آیت۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا دوسرا خط، اس کا 8واں باب اور اس کی 9ویں آیت۔ سب کو مل گیا؟ خداوند کے زندہ کلام میں اس طرح سے مرقوم ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سبوں کو برکت دے۔ خداوند کا کلام جو کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا، خداوند کا کلام جو شعلہ اور شبنم ہے، خداوند کا کلام
جو بحال کرتا ہے، خداوند کا کلام جو تبدیلی کو لاتا ہے، جو خوشحالی کو لاتا ہے، جو امن کو لاتا ہے، جو سلامتی کو لاتا ہے، خداوند آج صبح اپنے کلام کی قدرت کو نازل فرما کر بحالی کو لائے گا۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم نے پڑھا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو۔ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو کیا کرتے ہو جی؟ جانتے ہو۔ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہیں، کرنتھس کی کلیسیا کو کہتے ہیں کہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو، اس کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم پر ہوا ہے، اس کے فضل کے تحت ہم بچ گئے ہیں، اس کے فضل سے ہم نے نجات پائی ہے، اس کے فضل سے ہم ابدی آسمان کے مالک بن گئے ہیں، ابدی بادشاہت کے مالک بن گئے ہیں۔ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اس کے باعث کیا کچھ ہوا ہے۔ اس کے باعث تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو کہ اس کے باعث کیا کچھ ہوا ہے۔ لیکن یہاں پر پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تم پر خداوند یسوع مسیح کا فضل ہوا ہے۔ وہ اگرچہ دولت مند تھا، اگرچہ وہ دولت مند تھا، میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہر ایک چیز اس کی ہے، آسمانوں کا مالک وہ ہے، زمین کا مالک وہ ہے، اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے سب کچھ اس کا ہے، ہر ایک چیز اس کی ہے، وہ دولت مند ہے۔ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر کیا بن گیا جی؟ غریب بن گیا، تمہاری خاطر۔ بات کو سمجھیے گا، پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں، یہی سمجھانا چاہتے ہیں کہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر کیا بن گیا؟ غریب بن گیا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کیوں غریب بن گیا؟ تاکہ ہم دولت مند ہو جائیں۔ ہاللویا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کا فضل ہم پر ہوا، وہ آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا، ساری دولت کو، ساری حشمت کو، ساری عزت کو چھوڑ کر وہ اس زمین پر آ گیا، اپنے آپ کو خاکسار کیا، عاجز کیا، فروتن کیا، ہماری خاطر وہ غریب بن گیا۔ مجھے بتائیں کوئی شخص جس کے پاس اس دنیا کا سب کچھ ہو، مال و دولت ہو، اور وہ مسیح کی خاطر یا کسی انسانوں کی خاطر یا لوگوں کی خاطر سب کچھ چھوڑ کر ایسا کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ کر غریب بن جائے؟ میرا ساتھ دیجئے گا، میرے ساتھ رہیے گا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کوئی ایسا کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ اس لیے پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہی لکھ رہے ہیں، یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن کر اس جہان میں آ گیا، اس زمین پر آ گیا، تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ۔ میں نے پہلے بھی کہا خوش رہیں، ارے نعرہ ماریں، وہ ہماری خاطر غریب بن گیا ہے، وہ آسمان کو چھوڑ کر ہمارے درمیان آ گیا، ہمارے درمیان آ گیا اور ہمارے درمیان رہا۔ وہ رہتا تو بلند مقاموں میں ہے۔ آئے میرے ساتھ نکالیں یشعیاء نبی کا صحیفہ، ہاللویہ، پریز لارڈ۔ یشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 57 باب ہے، 57 اور اس کی 15 آیت۔ ہاللویہ۔ یشعیاء 57 باب اور اس کی 15 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے،
کیونکہ وہ جو حالی اور بلند ہے، مل گیا آپ لوگوں کو؟ پڑھے میرے ساتھ، کیونکہ وہ جو حالی اور بلند ہے اور عبدالآباد قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، وہ یوں فرماتا ہے، وہ یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقاموں میں رہتا ہوں، میں بلند اور مقدس مقاموں میں رہتا ہوں۔ آگے دیکھیے گا آگے کیا لکھا ہے، اور ان کے ساتھ بھی جو شکستہ دل ہیں۔ ہم نے پہلے پڑھا کرنتھس کی کلیسیا کو پالوس رسول لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ اگرچہ وہ دولت مند تھا، وہ مقدس مقاموں میں، اونچے مقاموں میں، پاک مقاموں میں رہنے والا خدا ہے، لیکن وہ میرے اور آپ کے لیے بلکہ پورے جہان کے لیے غریب بن گیا۔ اس نے پورے جہان کا فدیہ دیا، وہ زمین پر آ گیا، غریب بن گیا، تاکہ ہم اس میں ہوتے ہوئے امیر بن جائیں، دولت مند بن جائیں۔ کلام کہتا ہے، عیسائی نبی بھی لکھ رہے ہیں کہ وہ بلند اور مقدس مقاموں میں رہتا ہے، وہ بلند اور مقدس مقاموں میں رہتا ہے، اور ان کے ساتھ بھی جو شکستہ دل ہیں اور فروتن ہیں، ان کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ سنیے گا توجہ سے، کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا کا کلام آپ کو چینج کر دے گا، تبدیل کر دے گا، بحال کر دے گا، خوشحال کر دے گا۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی، کیونکہ خدا کا بیٹا یسوع ناصری آپ کے پاس ہے۔ ہاللیلویا! ارے جس کے پاس خدا کا بیٹا ہو، جس کے پاس بادشاہوں کا بادشاہ خود ہو، وہ کبھی مایوس ہو سکتے ہیں، وہ کبھی بھوکے رہ سکتے ہیں، وہ کبھی لاچار ہو سکتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ کمیاں کمزوریوں کو نظر کریں، دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ وہ ہماری خاطر آسمان کو چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا، اپنے آپ کو اس نے عاجز کیا، خاکسار کیا، چھوٹا کیا، تاکہ ہم اس میں دولت مند بن جائیں۔ آمین۔ عیسائی نبی بھی یہی لکھ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں۔ پالوس رسول بھی کرنتھس کی کلیسیا کو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ ارے پریشان نہ ہو، خدا کے بر یسوع نے آپ کا فدیہ دے دیا ہے، اس نے آپ کو اپنے خون سے خرید لیا ہے، آپ کی قیمت ادا کر دی گئی ہے۔ ارے آپ خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا! میں بھی کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب یسوع مل گیا، اس بات کی سمجھ آ گئی کہ وہ میرے ساتھ ہے، اس نے میرا فدیہ دیا ہے، ارے اس نے مجھے بلایا ہے، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اس جہان میں بھی اور اس جہان کے بھی ہم مالک کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں، ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ پھر ہمیں کسی چیز کی کمی رہ ہی نہیں سکتی، ہو ہی نہیں سکتی۔ ضرورت یہ ہے کہ ہم کلام کو سمجھیں، خدا کیا کہہ رہا ہے، خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو بھی یہی سمجھا رہے ہیں۔ وہ بلند اور مقدس مقاموں میں رہنے والا خدا، پاک خدا، ہاللیلویا، وہ سب کچھ چھوڑ کر اس زمین میں آ گیا۔ اور کیسی پیدائش ہوئی اس کی؟ ارے جہاں پر ہم جانا پسند نہیں کرتے، اتنا خاکسار کیا، اتنا چھوٹا کیا، اتنا عاجز کیا، اتنا فروتن بنا دیا، تاکہ ہم اس کی ساری غریبی سے دولت مند ہو جائیں۔ خدا چاہتا کیا ہے؟ یسوع کی مرضی کیا ہے؟ کہ ہم بھی عاجز بن جائیں، ہم بھی فروتن بن جائیں، ہم بھی حلیم بن جائیں، ہم بھی ایک دوسرے پر ترس کھائیں، ایک دوسرے کی فکر کریں، اس کی بادشاہت کے لیے زور ماریں۔ خدا کی یہی مرضی ہے۔ یہی پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ وہ عاجز بن گیا ہے، وہ فروتن بن گیا ہے،
وہ حلیم بن گیا، وہ آسمان کو چھوڑ کے تمہارے درمیان آ گیا۔ ہن تسی کی کرنا ہے؟ جو کام ہمارا ہے وہ ہم کریں۔ ہاں، شکستہ دلوں اور شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو کیا کرے جی؟ زندہ کریں۔ فروتنوں کی روح کو زندہ کریں۔ ارے جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے، جو بے امید ہو چکے ہیں، جن کے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی اچھی خوشخبری نہیں ہے، جن کے پاس کوئی امید نہیں ہے، کلام یہی کہہ رہا ہے، شکستہ دلوں کو کیا کرتا ہے وہ؟ شکستہ روح کو کیا کرتا ہے وہ؟ زندہ کرتا ہے، نجات دے کر اپنی بادشاہت میں لے لیتا ہے۔ ارے زندہ کرتا ہے جو روح مردہ ہو چکی ہیں، جو گناہ کے باعث مر چکے ہیں، جو خدا سے دور ہو چکے ہیں، اس لیے وہ غریب بن گیا تاکہ اپنی ساری دولت کو دے کر آپ کو خرید لے وے۔ ہاللیلویا، اپنی ساری دولت کے باعث آپ کو خرید لے وے اور ابدی بادشاہت میں، اپنی بادشاہت میں لے لے۔ ہاللیلویا، آپ کی روحوں کو کیا کرے گا جی؟ وہ زندہ کرے گا۔ ارے جس کی روح زندہ ہو، جس کی روح خدا کی حمد کرے، ہاللیلویا، خدا اس کے لیے خود زمین پر اتر آتا ہے۔ وہ یہی چاہتا ہے، اس کی مرضی یہی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہ روحوں کو زندہ کروں گا اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں گا۔ حیات کا کیا مقصد ہے؟ ہاں جی، حیات کا کیا مقصد ہے؟ زندگی بخشوں گا۔ ارے وہ جو روحیں مردہ ہو چکی ہیں گناہ کے باعث، وہ ان کو بچانے کے لیے، ان کو اپنی بادشاہت میں لانے کے لیے، اپنے ساتھ اپنی دولت میں شامل کرنے کے لیے، ابدی دولت میں، ابدی بادشاہت میں شامل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو خاکسار کرتا ہے، عاجز بناتا ہے، سارا کچھ چھوڑ کر زمین پر آ گیا ہے۔ جن کو کوئی نہیں پوچھتا، جن کی کوئی خبر نہیں لیتا، ان کی مسیح خبر لیتا ہے۔ سامری عورت کا کتنے لوگوں نے واقعہ سنا ہے؟ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ آئے میرے ساتھ نکالیں۔ اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ پولس رسول بھی یہی سمجھا رہا ہے، کرنتھس کی کلیسیا کو یہی سمجھانا چاہتا ہے۔ اب ہم نے آگے کیا کرنا ہے؟ خدا نے اپنا کام کیا ہے۔ ہاللیلویا۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت سے اگر پڑھیں تو یہ پورا واقعہ اس میں لکھا ہوا ہے، سامری عورت کا۔ 6 آیت سے، 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا یوں ہے، چنانچہ یسوع کو پڑھنے میں میری مدد کرے گا۔ پڑھیں۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا۔ سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا مول لینے کو گئے تھے۔ تھینک یو بردر، آگے آہستہ آہستہ ہم پڑھیں گے۔ یسوع، کلام میں ہم نے پڑھا ہے 6 گھنٹے کے قریب ہے، یہ پانی بھرنے کا وقت ہے نہیں، لیکن یسوع اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گئے۔ لیکن ایک عورت جو سامری ہے، جو سامری قوم سے تعلق رکھتی ہے، وہ پانی بھرنے کے لیے وہاں آتی ہے۔ ہم نے یشعیاء کی کتاب میں پڑھا ہے، وہ مردہ روحوں کو کیا بخشتا ہے جی؟ حیات بخشتا ہے۔ سامری لوگوں کو یہودی کچھ نہیں سمجھتے تھے، ان کے ساتھ کسی قسم کا لین دین نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، ان کے ساتھ بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس لائق نہیں ہے، ارے یہ رد کیے ہوئے لوگ ہیں، وہ ان کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ لیکن دیکھیں یہاں
मैंने आपसे जैसे पहले कहा, जैसे कलाम में से हमने पढ़ा है, पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को भी यही समझा रहे हैं, अगरचे वो दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया। जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, जिनके पास कोई आसरा नहीं, अरे जो यारो मददगार हैं, जो समझते हैं कि हमारा क्या बनेगा, हमें तो ना इंसान पूछते हैं ना कोई पूछता है, हमें इसको इस काबिल इस लायक ही नहीं समझते। सामरी औरत भी यही समझ रही है। वो कहती है जब कुएं पे आई तो यीशु ने उससे कहा मुझे क्या कर जी, पढ़िएगा प्लीज। सामरी औरत ने उससे कहा कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी क्यों मांगता है। थैंक यू। यीशु ने उस सामरी औरत से कहा कि मुझे क्या कर, पानी पिला। यीशु ने सामरी औरत से कहा कि मुझे पानी पिला। वो सामरी औरत एकदम चौंक उठी, सोच में पड़ गई कि यहूदी तो हमसे किसी किस्म का बर्ताव नहीं रखते, लेकिन ये यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांग रहा है। मैंने कहा कि जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, यीशु उनकी उम्मीद है। हालेलुया। अरे जिनके पास कोई उम्मीद नहीं, जिन्हें कौमें रद्द करें, जिन्हें कबीले रद्द करें, जिन्हें लोग रद्द करें, जिन्हें कोई कुछ ना समझे, मसीह उन्हें सब कुछ समझता है। सामरी औरत ने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। हाँ, अरे यीशु उसके साथ लेन देन करना चाहता है, यीशु उसके साथ खाना पीना चाहता है, यीशु उसके साथ बैठना उठना चाहता है, यीशु उसके साथ गुफ्तगू करना चाहता है, यीशु उससे अपना रिलेशन बनाना चाहते हैं, यीशु उसको बचाना चाहते हैं, यीशु उसको अपनी जिंदगी में दाखिल करना चाहते हैं। वो कहती है कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी औरत से पानी मांगता है। अरे हमसे तो यहूदी किसी किस्म का बर्ताव ही नहीं रखते, वो हमें इस लायक इस काबिल ही नहीं समझते। पढ़िएगा पास सब आगे। क्योंकि यहूदी सामरियों से किसी तरह का बर्ताव नहीं रखते। यीशु ने जवाब में उससे कहा अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी दे देता। थैंक यू ब्रदर। कलाम में हमने पढ़ा है जब उसने कहा कि तू यहूदी होकर, सुनिएगा बात को, समझिएगा बात को, यीशु आपसे भी रिलेशन रखना चाहता है, वो भी आपके घरों में रहना चाहता है, वो भी आपके साथ साथ रहना चाहता है। अरे वो जिसके पास कोई उम्मीद नहीं, उसे अब्दी बादशाहत में, अब्दी दौलत में शामिल करना चाहता है। वो आपको भी आज शुभ शामिल करना चाहता है, आपको बरकत देना चाहता है, आपको अपने साथ साथ रखना चाहता है। आप उसके साथ साथ रहना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। दसो ना, दिलेरी ना दसो ना, रहना चाहते हैं? हालेलुया। अरे जिसके पास खुदाबंदों का खुदाबंद हो, बादशाहों का बादशाह जिसके साथ हो, फिर उन्हें केड़ी चीज की कमी है? यही सामरी औरत कह रही है कि हमसे तो ये किसी किस्म का बर्ताव नहीं रखते। हमें आज भी इस जमाने में ऐसे लोग हैं जो दूसरों को कमतर समझते हैं, अच्छा नहीं समझते हैं, लेकिन खुदावन यीशु मसीह की यही खूबसूरती है उस अब्दी बादशाह की कि वो सबसे यकसा प्यार करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। हालेलुया। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता यह है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। यह है अज़ली बादशाह। दसो जेड़े दुनिया के बादशाह हैं वो कभी हमें अपने साथ बिठाना पसंद करते हैं, लेकिन इस बादशाह की खूबी यह है, और इसकी बादशाहत कभी खत्म नहीं होगी, इसकी बादशाहत अब्दी बादशाहत है, और ये हमें उस बादशाहत में लेकर जाना चाहता है। अरे ये बादशाहतें वक्ती हैं, लेकिन उसकी बादशाहत अब्दी बादशाहत है, वो हमें उसमें रखना चाहता है। इसीलिए तो पौलुस रसूल कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है, अरे तुम उसके फजल को तो समझ गए हो,
उसका फजल हम पर हुआ है, लेकिन ये भी समझो कि वो हमारी खातिर गरीब बन गया। वो हमारी खातिर सब कुछ छोड़कर, बुलंद मुकामों को, मुकद्दस मुकामों को छोड़कर हमारे दरमियान आ गया कि कोई जान बाकी रह ना जाए। जिन्हें दुनिया रद्द करे, जिन्हें इस जहान के बादशाह रद्द करें, उन्हें यीशु गले से लगाता है, उन्हें यीशु गले से लगाता है। ये सामरी औरत भी यही कह रही है, अरे ये तो हमें इस लायक ही नहीं समझते, लेकिन तू मुझसे पानी मांग रहा है, तू मेरे बर्तन में पीना चाहता है पानी, मेरे साथ बातचीत कर रहा है, तू है कौन? वो सोच में पड़ गई कि यहूदी कैसा यहूदी है, ये कोई बड़ा मेहरबान यहूदी है, ये कोई फर्क यहूदी है, अरे ये कुछ और है, ये कोई और है, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी जिंदगी मेरी गुजर गई है मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं है, लेकिन ये कौन है? वो फिर आगे गुफ्तगू को बढ़ाती है। देखिए वो फिर यीशु में इंटरेस्ट लेती है, समझती है, उसके कलाम को सुनना चाहती है कि ये जो बातें कर रहा है, ये जो बोल रहा है, ये वाकई ही जिंदगी की बातें हैं, ये वाकई खुशहाली की बातें हैं, ये वाकई तसल्ली की बातें हैं। वो पूछती है उससे, हमने क्या पढ़ा? पास साहब जरा पढ़िएगा प्लीज। तुम मुझसे मांगती, पढ़िएगा प्लीज। यस, यहीं से बल्कि पढ़ें, 10वीं आयत से। यीशु ने जवाब में उससे कहा, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं, और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? थैंक यू। फिर वो औरत, सामरी औरत यीशु से पूछती है कि तेरे पास तो कुछ पानी भरने को है ही नहीं, मैं तेरे हाथ खाली देख रही हूं, लेकिन तू कह रहा है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। देखिए, पहले यीशु ने उससे पानी मांगा, हाँ, तो वो हैरान हो गई। फिर यीशु ने उससे कहा कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। खुदा उसे और आगे लेकर जा रहे हैं और गहरी तरफ लेकर जा रहे हैं, उसको आसमान की बादशाही के लिए तैयार कर रहे हैं। कहते उसे क्या है? अगर तू मुझसे अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती, यही बख्शिश पौलुस रसूल करंथिस की कलीसिया को समझाना चाह रहे हैं कि तुम पर फजल हुआ है। तुम मसीह यीशु के फजल को तो जानते हो, लेकिन अगरचे वो दौलतमंद था तो वो तुम्हारी खातिर क्या बन गया? गरीब बन गया। इस बात को समझने की जरूरत है कि वो हमारी खातिर गरीब क्यों बन गया, सब कुछ छोड़कर जमीन पर क्यों आ गया? क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो चाहता यह है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। वो सबसे प्यार करता है, वो सबसे प्यार करता है। यही पौलुस रसूल करंथिस की कलीसिया को समझाना चाह रहे हैं कि अगरचे वो दौलतमंद था मगर वो तुम्हारी खातिर गरीब बन गया। अब यहां देखें होता क्या है। मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। औरत ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास तेरे पास पानी भरने को तो कुछ है नहीं और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है जिसने हमको ये कुआं दिया? खुद उसने और उसके बेटों ने और उसके मवेशियों ने इसमें से पिया। यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो कोई इस पानी में से पीता है वो फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें क्या होगा जी? एक चश्मा बन जाएगा।
بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا اس میں وہ کیا بن جائے گا جی؟ چشمہ بن جائے گا۔ دیکھیں اب جب یہ کلام ہوا تو پھر وہ کیا کہتی ہے عورت نے اس سے کہا اے خداوند وہ پانی مجھ کو، وہ مانگتی ہے وہ پانی، طلبگار ہو جاتی ہے، خداوند وہ پانی اب مجھے دے تاکہ میں پھر پیاسی نہ رہوں، مجھ میں وہ پانی چشمہ بن جائے، چشمے کی مانند بہے۔ اور وہ چشمہ اس میں جاری ہوا۔ جب اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی خدا کا بیٹا ہے، یہ کوئی عجیب شخص ہے، اس کے اندر سے قدرت نکل رہی ہے، جو کچھ یہ بول رہا ہے یہ صداقت ہے، یہ سلامتی ہے، یہ امن کی باتیں ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ جب یہ باتیں اس کی سمجھ میں آئیں تو یسوع نے پھر اس سے کہا جا اپنے شوہر کو یہاں بلا کر لے آ۔ وہ کہتی ہے میں بے شوہر ہوں۔ یسوع نے کہا ہاں تو نے ٹھیک کہا کہ تو بے شوہر ہے، 5 تو کر چکی ہے اور جس کے پاس اب ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے۔ جب یہ بات سنی اس سامری عورت نے تو وہ سمجھنے کے چلا اٹھی۔ اس نے کہا واقعی یہ خدا ہے جو میرے اندر کی باتوں کو جان رہا ہے، جو میرے اندر کی باتوں کو مجھے بتا رہا ہے۔ پھر وہ نہیں رکی، پھر وہ بھاگ کر اپنے گاؤں میں گئی، اپنے شہر میں گئی، وہ پانی اس میں چشمہ بن گیا۔ اس نے جا کر لوگوں کو بتایا کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں، مجھے یسوع مسیح مل گیا ہے، خدا کا بیٹا مل گیا ہے، جو میرے اندر کے حال جس نے مجھے بتا دیے ہیں، آؤ اس کے پاس آؤ جو ابدی زندگی کا مالک ہے اور جو ابدی زندگی دیتا ہے اور اپنی بادشاہت میں شامل کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اب ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے؟ پالوس رسول بھی کرنتھس کی کلیسیا کو یہی کہہ رہے ہیں، ارے وہ ہماری خاطر غریب بن گیا، ہم اس کی دولت میں شامل ہو جائیں، ہم اس کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں۔ ہوتا کیا ہے، ہم نے وقتی ابھی کلام سنا کچھ ٹائم کے لیے، لیکن شیطان جو ہے نا بڑا چلاک ہے، وہ چرا لیتا ہے۔ اگر آپ اس میں قائم رہیں تو ابلیس کی جرت نہیں کہ وہ آپ کو چھو سکے۔ ارے جہاں کلمہ خود ہو، جہاں خدا خود ہو، جرت نہیں کسی کمی کمزوری کے کہ وہ آپ کے پاس آ سکے۔ بس شرط یہ ہے کہ کلمہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہی کلمہ یہی کلمہ اس سامری عورت کے اندر آ گیا۔ دیکھیں پھر کیا کام ہوتا ہے، وہ جا کر کہتی ہے کہ مجھے یسوع مل گیا ہے، مجھے خداوند مل گیا ہے۔ وہ جا کر لوگوں کو اس کی بادشاہت میں لاتی ہے۔ آج ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ اصل میں یسوع چاہتا یہی ہے کہ ہم اس کی بادشاہت کے لیے کیا کریں؟ کام کریں۔ کیسے کام کریں گے؟ یسوع نے کہا تمہارا رہن سہن، تمہاری چال چلن، تمہاری گفتگو، تمہاری بات چیت ایسی ہو کہ لوگ کہیں کہ یہ کون ہے؟ مسیح ہیں۔ سمجھ آ رہے بھائی بچے؟ لوگ کیا سمجھیں کہ یہ مسیحی ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا کردار جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے۔ ڈاکٹر بلی گرام نے کہا کہ دولت چلی جائے تو سمجھو کچھ نہیں گیا، طاقت چلی جائے تو سمجھیں کچھ نہیں گیا، لیکن اگر کردار چلا جائے تو سمجھیں سب کچھ چلا گیا۔ اگر کردار چلا جائے تو سمجھیں سب کچھ چلا گیا۔ اس لیے ہمارا کردار ایسا ہونا چاہیے۔ انڈیا کا وہ ہے ایک مہاتما گاندھی، اس نے بائبل کی بڑی سٹڈی کی، اس نے بائبل کو بڑا پڑھا، یہاں تک پڑھا کہ اس کا اتنا ایمان ہو گیا کہ وہ یسوع پر ایمان لے آیا کہ یسوع ہی خداوند ہے، سب سے سچا یہی کلام ہے۔ لیکن جب اس نے لوگوں کو دیکھا، مسیحوں کے کردار کو دیکھا جو ویسے ہی اس بھیڑ کے اندر چل رہے ہیں، تو اس نے کہا اگر میں نے یسوع کو قبول کر کے بھی ایسا ہی کرنا ہے تو پھر میں جہاں ہوں یہیں ٹھیک ہوں۔
اس لیے میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارا یسوع نے کہا تمہارا رہن سہن، تمہارا چال چلن، تمہاری گفتگو ایسی ہونی چاہیے کہ قومیں، قبیلے، لوگ جانیں کہ یہ مسیح کے لوگ ہیں۔ ارے فرق نظر نہ آوے تو پھر مسیحت میں اور عام لوگوں میں فرق کیا ہوا؟ تمہارے کردار سے لوگ بدل جائیں، تمہاری گفتگو سے لوگ بدل جائیں، تمہاری بات چیت سے لوگوں کو ایسا امن ملے، ایسی گفتگو ان کو ذائقہ ملے کہ وہ تبدیل ہو جائیں۔ نمک نہیں جیسے کھانے کو لذدار بنا دیتا ہے، کھانے آپ بیٹھی ہیں اور سارا کھانا بناتی ہیں، نمک نہ ڈالیں تو کھانے میں کوئی مزہ آتا ہے؟ ارے ایسا لذت دار گفتگو، پر نمکین گفتگو کہ اگلا بدل جائے، سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ عورت کیوں سوچنے پر مجبور ہوئی؟ سامری عورت، ارے یسوع کی گفتگو ایسی تھی، یسوع کی بات چیت ایسی تھی، اس کے اندر صداقت تھی، سچائی تھی، امن تھا اس کے اندر، پیار تھا اس کے اندر، محبت تھی اس کے اندر، عاجزی تھی اس کے اندر، فروتن تھا وہ، خاکسار تھا وہ۔ ارے وہ اپنے سے کسی کو بہتر نہیں جانتا، وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت پہنچے، اسی لیے تو آیا اس نے اپنے آپ کو چھوٹا کر دیا۔ کہا ایک دوسرے، محبت کا سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر جانیں، بہتر سمجھیں۔ خداوند ہمیں یہ توفیق دے، خداوند ہم پر یہ فضل کرے کہ ہم ایک دوسرے کو بہتر جانیں، اپنے آس پڑوس میں جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہم کام کرتے ہیں، جہاں ہم ہوتے ہیں، وہ لوگ سمجھیں کہ ہم مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ ہیں۔ ہاللیلویا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کوئی مشکل گالتے نہیں، بالکل سمپل ایزی سی باتیں ہیں، میں سیدھی سیدھی، میں کوئی اتنا بڑا زیادہ کلام آتا نہیں اور اتنا نہ کوئی میں کوئی گہرے مکاشفات جانتا ہوں، میں سادہ شخص ہوں اور سادی باتیں کرتا ہوں، اور سادی باتیں یسوع دی میرے اندر اتر چکی ہیں۔ ارے سادگی جو ہے نا وہ بدل دیتی ہے، سادگی جو ہے نا وہ مسیح کو پسند ہے۔ یسوع نے اس عورت سے کہا کہ اپنے شوہر کو یہاں بلا لا۔ جب یہ اس نے بات سنی کہ اس نے میرے اندر کے حال مجھے بتا دیے ہیں، اور وہ گئی بھاگی گاؤں میں جا کر، اپنے شہر میں جا کر بہت سے لوگوں کو مسیح کے پاس لے آئی۔ آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے، یہ چرچ بھر جائے لوگوں سے۔ دعا کیا کریں پاسٹر صاحب کے ساتھ، روحوں کی فکر کریں کہ خدا نے مجھے نجات دے دی ہے، ارے مجھے اس نے اپنی بادشاہت میں شامل کر لیا ہے، کو میرا بہن بھائی، کو میرا عزیز، کو میرا پڑوسی رہ نہ جائے، ہاں رہ نہ جائے۔ یہ زور ماریں، یہ فکر کریں، یہ فکر مسیح کی فکر ہے۔ اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر اس زمین پر آ گیا، اپنے آپ کو چھوٹا کر لیا، خاکسار کر لیا، عاجز کر لیا، فروتن کر لیا، کہ دوسرے کے لیے بہتر سمجھنا، جاننا، اس کی بھلائی کرنا۔ یہ ہے مسیحت، یہ ہے مسیحت کہ ہم دوسروں کی بھلائی کرنا جانیں، ہم دوسروں کے ساتھ بہتر رہنا سیکھیں، کرنا جانیں، سمجھیں، کریں۔ یہ ہے مسیحت۔ یسوع نے سامری عورت سے یہی تو کیا۔ اس سامری عورت کے ساتھ کوئی برتاؤ نہیں رکھتے تھے، کوئی کھانا پینا نہیں کھاتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے تھے، بات چیت کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لیکن یسوع اس کے ساتھ بیٹھ گیا، یسوع نے اس کے ساتھ بات چیت کی، یسوع نے اس سے پانی مانگا، یسوع نے اپنا ریلیشن اس کے ساتھ بڑھانا چاہا، بڑھانے کی کوشش کی۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ وہ یہودی نہیں ہے، یہ کوئی خدا کا نبی معلوم ہوتا ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ اس نے کہا یہ خود خدا ہے جس نے میرے سارے اندر کے حال مجھے بتا دیے۔ ہاللیلویا، جس نے سارے اندر کے حال مجھے بتا دیے۔ تو خدا ہمارے اندر کے سارے حال جانتا ہے، ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ ہماری سوچوں کو جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کیا کہ وہ عاجز بن کے، فروتن بن کے ہمارے درمیان آ گیا۔ اب ہم بھی اس کی بادشاہت کے لیے کام کریں، اس کی بادشاہت کی فکر کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ یہی پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھا رہے ہیں، سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ دولت مند تھا، ہماری خاطر غریب بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں؟ تھکے تو نہیں؟ بتائیں کوئی تھک گیا؟
بالکل ابھی ٹائم ہے میرے پاس. تو سمجھانا میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ سیدھی سیدھی سادی باتیں ہیں, کوئی اس میں مشکل نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی اتنا بڑا کوئی میرے پاس مکاشفہ نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ پالوس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو یہی سمجھا رہے ہیں کہ اس کے فضل کو تم جانتے ہو جو ہم پر ہوا ہے, لیکن اس فضل کے اندر اس بات کو سمجھو کہ یہ بڑی بات ہے, یہ بڑا فضل ہوا ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, ابدی بادشاہ ہے, وہ زمین پر میرے اور آپ کے خاطر بلکہ پورے جہان کی خاطر اپنے آپ کو عاجز کرتا ہے, فروتن کرتا ہے, چھوٹا کرتا ہے, تاکہ ہر ایک کی رسائی اس تک ہو جائے, ہر ایک کی رسائی اس تک ہو جائے, کوئی جان باقی رہ نہ جائے. وہ سب کی فکر کرتا ہے. آج میرا اور آپ کا بھی یہی کام ہے کہ ہم اپنے عزیزوں کے لیے, بہن بھائیوں کے لیے, گلی محلوں والوں کے لیے, لوگوں کے لیے, اپنے چرچ کے لیے ایسا زور ماریں کہ کوئی باقی نہ رہ جائے. دعوت دیں سب کو, کہیں ہمارے چرچ آئیں, خدا آپ کو بلاتا ہے, خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, خدا آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, خدا آپ کو ابدی بادشاہت میں داخل کرنا چاہتا ہے, وہ ابدی دولت سے آپ کو سیر کرنا چاہتا ہے, وہ ابدی دولت سے آپ کو بھرنا چاہتا ہے. آئیں. جب ہم اس کے حضور نہیں آئیں گے, جب اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم گفتگو نہیں کریں گے, یہ سامری عورت نے کیا اس کے ساتھ گفتگو کی نا, تو وہ بدل گئی, اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ واقعی یہ نجات دہندہ ہے, واقعی یہ خداوند ہے, واقعی یہ ابدی بادشاہ ہے. تو سب کو دعوت دیں, لائیں یہاں, اور جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم بڑھ چڑھ کر, ارے کسی چیز کی فکر نہ کریں, یہ فکر کرنا خدا کا کام ہے, جو کام ہمارا ہے وہ ہم کریں. سامری عورت نے یہی کیا. جب اس کی بات سمجھ میں آ گئی, پھر وہ سارا کچھ بھول گئی, پھر ان کو شے یاد, پھر اپنا کڑا بھی ہوتی چھڑ گئی, سارا کوئی ہوتی چھڑ گئی, پانی بھی بھول گئی. اس نے کہا اب میرے کو ابدی پانی مل گیا ہے, ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے, ارے اب مالک مل گیا ہے جو ابدی زندگی کا خالق اور مالک ہے, وہ مجھے مل گیا ہے, اب میرے پاس کس چیز کی کمی ہے. تو خداوند آپ کو ابدی بادشاہت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہے, وہ آپ کو دولت مند بنانے کے لیے آیا ہے. ارے سارا کچھ آپ کا ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ہم خدا کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر اس کو استعمال کریں, خرچ کریں, اس کو لے کر آئیں اس کے قدموں میں. ایک واقعہ ہے, یسوع مسیح جب کہتے ہیں کہ ایک ویران جگہ, سنسان جگہ پہ گئے, 5 روٹی اور 2 مچھلیوں کا واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے. وہاں پر یسوع نے کہا, جو کچھ شاگردوں نے کہا کہ وقت گزر گیا ہے, وقت گزر گیا اور رات ہو گئی ہے, ان کو بھیج دے تاکہ یہ جا کر گاؤں میں, شہروں میں جا کر کیا کریں, اپنے لیے کھانا مول لیں, خریدیں اور کھائیں. یسوع وہاں خاموش سوچ میں پڑ گئے. کہا یہ کیا رہے ہیں شاگرد, ارے وقت گزر گیا ہے, ان کو بھوک بھی لگی ہے, احساس ہے ان کو, لیکن ان کو بھیج رہے ہیں کہ جاؤ جا کر کھانا مول لو. یسوع نے کہا تم ہی ان کو کھانے کو دو. شاگرد سوچ میں پڑ گئے, ساڑھے کو یہ 10-15 ہزار لوگوں کو کہاں سے کھلائیں ہم. کہا تمہارے پاس ہے کیا. تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, لوگوں کے پاس وہاں جتنے لوگ موجود تھے, لوگوں کے پاس اچھی روٹیاں بھی تھیں, اچھی چیزیں بھی تھیں, لیکن کسی نے دی نہیں. کلام کہتا ہے ایک بچہ تھا جو واقعی خدا سے پیار کرتا تھا, وہ جو واقعی خداوند یسوع سے پیار کرتا تھا, اس کے کلام کو سننے آتا تھا, اس کی باتیں سننے آتا تھا, جس سے اس کو امن ملتا تھا, سلامتی ملتی تھی, محبت اس کو نظر آتی تھی. وہ اس کے پاس آتا تھا, جہاں جہاں اس کا پروگرام ہوتا یسوع کے پیچھے پیچھے وہ جاتا. جب یہ شاگردوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں, اس بچے نے کہا میرے پاس 5 روٹی اور 2 مچھلیاں ہیں. ارے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کے قدموں میں لائیں, وہ خدا کی بادشاہت کے لیے خرچ کریں. خدا آپ کو ابدی زندگی, ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دے گا. ہاللیلویا. خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا چاہتا ہے. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج بھی ایسا ہی ہے. جب ہم پروگرام ہوتا ہے, خادم کلام کرتے ہیں, کلام سناتے ہیں, تو بہت سے لوگ کھانے کے لیے آتے ہیں کہ آج چلو اتھو جانے ہیں, جو اتھو بریانی مل جائے گی, چلو بریانی کھا لیں گے. ایسے لوگ ہیں, میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں, یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ سچ بات ہے. اس دور میں بھی لوگ ایسے ہی تھے.
جو یسوع جہاں پریچ کرتے تھے، خداوند یسوع جہاں جہاں کلام سناتے تھے، وہاں بھی ایسے لوگ تھے. کچھ کھانے کے لیے آتے، چلو یار کھانا ملے گا. ہوا کچھ لوگ آتے تھے کہ کوئی کلام میں غلطی کرے گا تو ہم اس کی غلطی کو پکڑیں گے اور اسے عدالت کے حوالے کریں گے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ حقیقتاً خدا کے کلام کو سننے آتے ہیں. اور جو کوئی حقیقتاً خدا کے کلام کو سننے آتا ہے، خدا سے پیار کرتا ہے، خدا کے کلمے سے پیار کرتا ہے، خدا اسے پھر اپنے جلال کے لیے خرچ کرتا ہے. ہاللیلویا. پھر خدا اسے اپنے جلال کے لیے خرچ کرتا ہے. ارے پھر اس بچے کی اگزامپل دی گئی. دیکھیں لوگوں کے پاس اور بھی بہت کچھ تھا لیکن دل نہیں تھا. اور بھی لوگوں کے پاس اچھی روٹیاں تھیں، روپیہ پیسہ تھا، بہت کچھ تھا، لیکن دل نہیں تھا. لیکن اس بچے کے پاس سچی محبت تھی. ارے جس کے پاس سچی محبت ہوگی نا، جو یسوع سے واقعی پیار کرتا ہے، اس کی محبت میں وہ رنگ گیا ہے. ارے وہ کہتا ہے میں بھی قربان، میرا مال بھی قربان، سب کچھ اس کی بادشاہت کے لیے قربان. ہاللیلویا. میں یہ بات آپ کو ایک ساتھ بتاتا چلوں. جب یہ شاگردوں نے سارا کچھ کیا نا، اپنے گھر کو چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ کر یسوع کے پیچھے پیچھے چلتے رہے، تو شاگردوں نے پوچھا یسوع سانو ملے گا کہ اسی سارا کچھ چھٹ چھڑا کے تیرے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں تو ہمیں ملے گا کیا؟ سنیں بادشاہوں کا بادشاہ انہیں کیا جواب دیتا ہے، ان کو کیا کہتا ہے. کہتا ہے ایسا ہو نہیں سکتا. اس جہاں میں جس نے میری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہو، ارے میری بادشاہت کے لیے وہ کام کرے، اپنی جان دے دے، مال دے دے، سب کچھ قربان کر دے، اس جہان میں اس کو 100 گنا اور آنے والے جہان میں اس کو ہمیشہ کی زندگی نہ ملے، ایسا ہو نہیں سکتا. ہاللیلویا. ہمارا خداوند وہ خدا ہے. ارے جب ہم اس کے لیے کچھ کریں گے تو وہ ہمیں اس جہان میں بھی 100 گنا دے گا اور آنے والے جہان میں ابدی زندگی دے گا. یہ زندگی 70 سال 80 سال 100 سال 110 سال کتنی ہوگی؟ یوں زندگی گزر جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. 70-80 سال یوں گزر جاتے ہیں. ارے جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے اس کی فکر کریں، مال وہاں جمع کریں جہاں نہ زنگ لگتا ہے، نہ چور آتا ہے، نہ کوئی خراب کرتا ہے. ہمیں وہاں جمع کرنا ہے. پاس صاحب ہمیں کہاں جمع کرنا چاہیے جی؟ ارے آسمان پر. آسمان میں ان کن جمع کر. کچھ لوگ سوچیں گے آسمان تے کنج جمع ہوئے گا. ہاں بینک تے ایتھے نے، بینک تے ایتھے نے. ارے لاکر تو ادھر ہے، گھر تو ادھر ہے ہمارا. لیکن پاس صاحب کہہ رہے ہیں، مبشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آسمان پر میں نہیں کہہ رہا، کلام کہہ رہا ہے، کلمہ کہہ رہا ہے. کون کہہ رہا ہے جی؟ کلمہ کہہ رہا ہے کہ اپنا مال آسمان پر جمع کرو. اس کا مقصد یہ ہے، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس بچے کے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں تھیں. جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے خدا کی بادشاہت کے لیے خرچ کر دیا. لیکن اس کا نام اس کلام مقدس میں لکھا گیا ہے کہ وہ بچے نے واقعہ ہی مسیح سے محبت کی ہے. اور آج بھی جب ہم اپنے روپے پیسے کو، اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتے ہیں، خدا کے حضور میں لے کر آتے ہیں، اس کی بادشاہت کے لیے کام کرتے ہیں، ہمارے نام کہاں لکھے گئے ہیں؟ پاس صاحب ساڑھے نام کتنے لکھے گئے نہیں. ارے کتاب حیات میں، ابدی بادشاہت میں ہم داخل ہو چکے ہیں. ہاللیلویا. تو ہن مینوں دسو ہاں کنے لوگ نے جڑے بچے آنگر کام کرن گے؟ سارے دل سے کہیں خدا دیکھیں کبھی کسی چیز کا محتاج آپ کو رہنے نہیں دے گا. آپ کے سامنے میں زندہ اگزامپل ہوں. میں آپ کو بتاؤں، میں جب گاؤں میں پڑھتا تھا، چھوٹا بچہ تھا، کو 2-3-4 سال کا، میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. وہ خداوند میں سو گئے. اتنے ہم لوگ کرائسس سے گزرے، پریشانیوں سے گزرے، دکھوں میں سے گزرے کہ کبھی کبھی اکثر کھانا نہیں ہوتا تھا، بھوکے سو جاتے تھے ہم لوگ. کھانا نہ ہونے کے باعث ہم بھوکے بھی سوئے ہیں. کچھ نہیں تھا. 1 روپیہ فیس دینے کے لیے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا.
وہ ٹیچر نے مینوں کیا جاؤ جی جنہاں کو فیس نہیں ہے, آپ سب سمجھتے ہیں وہ ٹیچر اتنے اٹھا دینے جاؤ جنہاں کو فیس نہیں ہے لے کے آئے. میں گھر آیا, اماں نو کیا اماں فیس چاہی دی ہے. اماں نے کہا پتر پیسے میرے کو نہیں نے. تو میں بچہ تھا, دیوار کے ساتھ لگ گیا, رونے لگا, لیٹ گیا. وہ اماں بھی میرے ساتھ بیٹھ گئی, رونے لگی. کہتی اچھا میں پوچھنی ہے کسی نے جا کے. گئی آس پڑوس سے پوچھا, 1 روپیہ نہ ملا. میرے نال گئی, کہندی میں کہ میں تے لے کے جانا, بچہ سا ضد کر رہا تھا. کہہ رہی میں چل میں تیرے نال چلنی ہاں, میں سر نو جا کے کہاں گی کہ اج میرے کو 1 روپیہ نہیں ہے, ساڈے کو فیس نہیں, 1-2 دنوں تک جن جی ارینج ہو جائے گا اسی تانوں دے دیاں گے. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, آپ کے ایمان کو بڑھانا چاہ رہا ہوں, کیونکہ جب ہم کلام سے سنتے ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے. بڑھانا یہ چاہ رہا ہوں, زندہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے کہ آج ہماری کمپنی میں 600-700 لوگ ورکر کام کر رہے ہیں. 1 روپیہ فیس ہمارے پاس نہیں تھی, اب ہماری کمپنی کے اندر 500-600 ورکر کام کر رہا ہے. 500-600 لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ہیوج اماؤنٹ بنتا ہے, ایک بڑا اماؤنٹ بنتا ہے ان کی سیلریز کا. 600-700 لوگوں کا 1 روپیہ فیس نہیں تھی. لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ جو کچھ تھا ہم اس کے آگے, وہ کچھ 1 روپیہ ہو, 4 آنے ہوں, 8 آنے ہوں, یا جو کھانے کے لیے تھا, ہم اس کے سے پیار کرتے رہے, اس سے لپٹے رہے, اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, اس کی بادشاہت کے لیے کام کرتے رہے, اس کی بادشاہت کی فکر کرتے رہے کہ یہ بھی بچ جائے, وہ بھی بچ جائے, یہ میری بہن بھی بچ جائے, وہ میرا بھائی بھی بچ جائے, اس کی بادشاہت میں آ جائے. چرچ سے پیار کیا, خادموں سے پیار کیا, چرچ کے لیے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کیا. ہمارا یہ چرچ ہے آپ کا, یہ سمجھیں یہ آپ کا گھر ہے. ارے اس کی فکر کریں کہ یہ روحوں سے بھر جائے. جو آج تک خدا سے دور ہیں وہ خدا کے قریب آ جائیں, زور ماریں, اسے سامری عورت کی طرح زور ماریں. ارے وہ کتنے لوگوں کو یسوع کے پاس لے آئی, پورا گاؤں لے آئی ادھر, پورا شہر لے آئی ادھر. ارے ہم زور ماریں گے تو یہ محلہ, یہ شہر, یہ ملک, پوری دنیا بلکہ یسوع کے قدموں میں آ جائے گی. یسوع یہی چاہتا ہے ہم یہ کریں, جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ خدا کے لیے خرچ کر دیں. لگتا تھک گئے ہو سارے, پکی گل ہے, پریز لارڈ. تو خداوند آپ کو برکت دے. یہی کلام ہمیں سمجھاتا ہے, ہمیں خدا کے کلام کے تابع رہنا ہے, اس کے کلام پر عمل کرنا ہے. جب ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے, خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لیں گے, پھر ہم پہلے جیسے نہیں رہیں گے. ارے بدلنا چاہیے نا, نظر آنا چاہیے بدلاؤ. اگر نظر ہی نہ آئے تو کہوں میں بڑا دعا گو ہوں, میں بڑے روزے رکھتا ہوں, میں بڑا اچھا ہوں, میں بڑا نیک ہوں, کوئی فائدہ نہیں اس کا. ارے نظر آنا چاہیے. نظر, 2 شخص سائیکل میں دعا کرنے گئے, یاد ہے یہ واقعہ آپ کو؟ ایک کہتا میں خدایا روزے بھی رکھتا ہوں, یہ بھی کرتا ہوں, وہ بھی کرتا ہوں. ارے اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں. دوسرا شخص کیا کہتا ہے؟ ارے میں خداوند اس لائق بھی نہیں کہ سر اٹھا کر تیرے سامنے دعا کر سکوں. ہائے ہائے ہائے. ارے وہ جب کہ دولت مند تھا, جب کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا. ہم اپنے آپ کو خالی نہیں کرتے اکثر. حقیقتاً جب ہم خالی کریں گے تو اس کی قدرت سے بھر جائیں گے. جب بھر جائیں گے تو پھر آپ کے اندر سے قدرت نکلے گی خدا کی. آپ جو کچھ کہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا, آپ جو چاہیں گے وہ آپ کے لیے ہو جائے گا. کلام کہتا ہے کہ 2 شخص متفق ہو کر جس چیز کو زمین پر باندھیں گے میں اسے آسمان پر باندھ دوں گا. ہاللویا. ارے باندھ دیں ابلیس کی ساری قوتوں کو. کہیں کہ اے ابلیس, تجھے یسوع نے صلیب پر کچل دیا ہے, تیرے پاس کوئی اختیار نہیں کہ تو اس کے خون خریدوں کو چھو سکے. وہ آپ کے نزدیک نہیں آئے گا, آپ کے گھرانوں کے نزدیک نہیں آئے گا. آپ کو خدا برکت دینا چاہتا ہے, آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے, وہ آپ سے خدمت لینا چاہتا ہے. آپ اس کے گواہ ہیں, اس کی گواہیاں دیں, لوگوں کو اس کی حضوری میں لے کر آئیں. خدا یہ چاہتا ہے. ارے اس نے آپ کو زور دیا ہے. ہن کمزور کہیں کہ میں زور آور ہوں. ہاللویا. اب کمزور کیا کہیں جی؟ او ارے ہم اب کمزور نہیں رہے, کیونکہ خداوند ہمارے اندر ہے.
पौलुस रसूल कहता है अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यही पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को समझाना चाहते हैं कि वो जो दौलतमंद था हमारी खातिर गरीब बन गया, आजिज बन गया, फरोतन बन गया, ताकि अपनी उसकी गरीबी से हम सब दौलतमंद हो जाएं। आज के बाद कहें कि हम दौलतमंद हैं, आज के बाद कहें कि हमारे पास सब कुछ है। अरे ईमान पे खड़े हो जाएं। अब्राहम ईमान पे खड़ा रहा ना। ईमान की एक और बात बताऊं आपको, अब्राहम 99 साल का हो गया, उसकी जो बेगम है बुजुर्ग सारा वो भी क्या हो गई, बूढ़ी हो गई, बुजुर्गा हो गई, लेकिन उनके पास खुदा खुशखबरी लेकर आता है। हालेलुया। अरे जहां कोई उम्मीद नहीं वहां खुदा उम्मीद पैदा करता है। ईमान पर खड़े हो जाएं, वक्त का इंतजार करें, सब कुछ हो जाएगा। अरे क्योंकि बादशाहों का बादशाह आपके साथ है। जो काम हमारा है वो दिल से हम करें, खुशी से हम करें। हम पर फजल हुआ है, वो हमारी खातिर गरीब बन गया है ताकि हम दौलतमंद बन जाएं। हालेलुया। ये दौलत कुछ भी नहीं, ये तो वक्ती है, ये तो फानी है। अरे फानी चीजों से प्यार ना करें। एक बात और जाते जाते बता दूं, एक लड़का सरदार यीशु के पास आता है और कहता क्या है, खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। सुने, खुदा का कलाम नाज़िल हो रहा है, आपको खुदा बरकत दे रहा है, खुदा यहां मौजूद है, पाकरू यहां मौजूद है। वो लड़का आता है, सरदार आता है, यीशु से कहता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। बहुत दौलतमंद होता है, सब कुछ उसके पास होता है, लेकिन वो ये बात समझता है कि दौलत मेरे पास बहुत है, इस जहां का माल मेरे पास बहुत है, लेकिन अबदी जिंदगी मेरे पास। सुने सुने सुने, ये बादशाह क्या कह रहा है, ये सरदार क्या कह रहा है, बादशाह खुदाम यीशु मसीह से ये क्या कहता है, कहता है कि सब कुछ तो मेरे पास है लेकिन अबदी जिंदगी नहीं। अबदी जिंदगी के लिए खुदावन यीशु के पास जाता है, बादशाह के पास जाता है, कहता है खुदावन मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। यीशु ने कहा तौरात में क्या लिखा है, मेरे साथ रहिएगा, थको नहीं, थोड़ा सा खुदावंद आपको बरकत देगा। देखना आज के बाद आप जोरावर बन जाएंगे, गवाह बनेंगे और लोगों को खुदावंद की बादशाही के लिए लेकर आएंगे। क्या कहा कि तौरात में क्या लिखा है। उसने बादशाह ने, उस लड़का सरदार ने, उस लड़के ने यीशु से कहा तौरात में लिखा है तू खुदावंद अपने खुदा से सारे दिल से, कितने दिल से जी, आधा दिल तो नहीं लिखा, सारे दिल से, सारी ताकत से। अरे जितनी मेरे अंदर ताकत है इतनी ताकत से मैं उससे प्यार करूं। इसका मकसद ये है कि सब कुछ मैं उसे जानूं। अरे मेरी ताकत, अगर वो मुझे ताकत ही ना दे तो मेरी जरूरत क्या है कि मैं एक लफ्ज भी बोल सकूं। बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता। ये उसके फजल से मैं यहां खड़ा हूं, उसकी रहमत से मैं यहां खड़ा हूं कि उसने मुझ पर फजल किया है, उसने आप पर फजल किया है कि आप यहां मौजूद हैं। कहा मैं इन सारे हुक्मों पर क्या करता हूं। क्या कहता है लड़का, सरदार कहता है मैं इन सारे हुक्मों पर अमल करता हूं, मैंने सब कुछ ये किया है। यीशु ने उसकी तरफ गौर से देखा, जो दिलों के हाल जानता है, जो अंदर के हाल जानता है। सामरी औरत भी अंदर दा हाल क्या ना उसको बताया, तो फिर नहीं रुकी, फिर वो भागी भागी चली गई। ये सरदार भी, ये लड़का भी। मत्ती की अंजील में लड़का लिखा है, एक अंजील में सरदार लिखा है, इसलिए मैं सरदार भी कह रहा हूं और लड़का भी कह रहा हूं। तो वो क्या कहता है, यीशु ने जब उस पर निगाह की, उसके अंदर को देखा तो कहा तुझ में एक बात की क्या है जी, कमी है। तुझ में एक बात की चौंक उठा, कहता वो कौन सी कमी है मेरे अंदर। मैंने सारी तौरात पर अमल किया है, मैंने हर एक काम किया है। खुदा ने कहा तेरे अंदर एक कमी है, जा अपना सारा कुछ बेच
غریبوں کو دے, بانٹ دے, تجھے آسمان پر کیا ملے گا. ہم آسمان کی بات کر رہے ہیں نا, ارے وہ زمین کی بات کر رہا ہے, یسوع آسمان کی بات کر رہے ہیں. ارے جو کوئی اس جہاں کی چیزوں سے پیار کرتے ہیں وہ سمجھیں اس جہان ہی کے ہیں. یسوع یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان فانی چیزوں سے دل نہ لگائیں, ان سے پیار نہ کریں, ان کی فکر نہ کریں, ان کی یہ چیزیں ضرورتیں تمہاری میں خود پوری کر دوں گا. ہاللیلویہ. ارے یہ اس کا کام ہے, پہلے ہم اس کی بادشاہت کو کیا کریں, ڈھونڈیں, اس کی تلاش کریں. متی رسول کی انجیل میں لکھا ہے نا, پہلے اس کی بادشاہی کی اور راست بازی کی تلاش کرو, یہ چیزیں تو انعام میں مل جائیں گی. یہ چیزیں تو ارے دے کر تو دیکھیں جو کچھ ہمارے پاس ہے. اس لڑکے کے پاس 5 روٹی اور 2 مچھلیاں تھیں, اس نے دی, خدا نے اس کا نام درج کر دیا کلام مقدس کے اندر. آپ کے نام بھی کتاب حیات میں درج ہوئے ہیں, لکھے ہوئے ہیں. آپ آسمانی لوگ ہیں, ہاں ہم آسمانی لوگ ہیں. ارے ان چیزوں کی فکر نہ کریں, ان کی فکر خدا خود کرے گا. آپ اس کی بادشاہت کی فکر کریں, لوگوں کو اس کی بادشاہت میں لائیں, اس کے چرچ کی, اس کے لوگوں کی فکر کریں. ارے جا جا کر منادی کریں, کہیں کہ یسوع نجات دہندہ ہے, وہ بچانے والا ہے, وہ چھڑانے والا ہے, اور کوئی نہیں جو ابدی زندگی میں داخل کر سکے. دروازہ یسوع ہے. ہاللیلویہ. دروازہ کون ہے جی؟ یسوع ہے. تو ہونا سا جو کرنا ہے اس لڑکے کی طرح ہمارا چھوٹا سا کام ہے. آج یہ ایک ہوم ورک ہے, یہ کر کے دیکھیں میں نے یہ کیا ہے. میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, یسوع کی بھی خوبصورتی یہی تھی کہ وہ فقیوں فریسیوں کو بھی یہی کہتا ہے جو کام تم خود نہیں کرتے دوسرے نو کہندے ہوئے کرو. لیکن یسوع کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے خود کیا وہی کہا کرو. ہاللیلویہ. اس نے معاف کیا, اس نے کہا معاف کرو. ارے میری اور آپ کی خاطر اس سے مارا گیا, اس پر تھوکا گیا, لیکن تو بھی وہ خاموش رہا. کہا باپ ان کو معاف کر, کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. اس نے معاف کیا تو کہتا ہے معاف. اس نے گناہ نہ کیا تو کہا گناہ نہ کرو. اس نے زنا نہ کیا تو کہا زنا نہ کرو. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ فضل دیا ہے, میں اس کا نہایت شکر گزار ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا اس کے فضل میں آ جائے. ہاللیلویہ. اس کی بادشاہت میں آ جائے, ساری دنیا بچ جائے, کوئی جان باقی نہ رہے, سب لوگ نجات پائیں, سب لوگ نجات پا جائیں. اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے چرچ کے لیے, آس پڑوس کے لیے, جہاں ہم رہتے ہیں, جہاں ہم جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, ہمارا رہن سہن ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ بدل کر ہمارے اخلاق سے, ہماری گفتگو سے, ہماری بات چیت سے بدل جائیں, مسیح کے قریب آ جائیں, مسیح کو پہچاننا شروع کر دیں. تو باقی ہم چرچ کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے اس لڑکے کے لیے, جیسے اس لڑکے نے کیا, اس کے پاس 5 روٹیاں 2 مچھلیاں تھیں, یہ خداوند کے حضور لے آیا. آپ کے پاس بھی جو کچھ ہے کھلے دل سے, ارے جو کچھ جتنا دیتا ہے نا پھر خدا بھی آسمان پر اس کو اتنا ہی دیتا ہے. تو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہو کہ کوئی جگہ ہی نہ رہے. سامری عورت نے کیا کیا؟ ارے ایسا ہی تو کیا نا. اسی لیے میں نے سامری عورت کا کلام پیش کیا ہے کہ اس عورت نے کیا کیا کہ جو کچھ تھا اس کے پاس اس نے اس کی بادشاہت کے لیے دینا شروع کر دیا, زور مارنا شروع کر دیا. کہا کہ خداوند یسوع یہی ہے, نجات دہندہ یہی ہے, بچانے والا یہی ہے, ابدی بادشاہ یہی, آؤ اس کے پاس. جو کچھ اس کے پاس تھا وہ بھی اس کے پاس لے آئی. آج ہمیں بھی یہی کرنا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم اپنے لوگوں کے لیے, اپنے چرچ کے لیے, اپنے خادموں کے لیے, خدا کی بادشاہت کے لیے خرچ کریں. خدا پھر ملٹی پلائی کرتا جائے گا, خدا پھر ملٹی پلائی کرتا جائے گا, بڑھاتا جائے گا. خدا نے ایسا میرے ساتھ کیا ہے, اس کے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. اس نے کہا مجھے آزما کر دیکھو کہ میں کیسا مہربان ہوں. کئی لوگ کر دے کی نے کہتے ہیں مبشر صاحب نے کیا سی آج اساں ہدیہ دے دیتا ہے, اگلے مہینے کو معجزہ ہوا تھا, اجے تک ہے ہی نہیں. ہم چاہتے ہیں راتوں رات کچھ ہو جائے. میں نے آپ کو ابراہم کی اگزامپل دی کہ 25 سال وہ بیابان میں کبھی ادھر خیمہ کبھی ادھر خیمہ کبھی ادھر خیمہ. کہا میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا. وہ وعدوں پہ انتظار کرتا رہا. اس کا ایمان تھا کہ خدا نے جو کہا ہے وہ کرے گا. خدا کا کلام سچا ہے, خدا کا کلام برحق ہے, وہ کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. وہ وعدوں پہ کھڑا رہا. 99 ایئر کا ہو گیا, پھر اسے بیٹا دیا گیا. ہاللیلویہ. تو خدا بھی آپ کو بڑھانا چاہتا ہے, خدا بھی آپ کو برومند کرنا چاہتا ہے, خدا بھی آپ کو برکت دینا چاہتا ہے, خدا بھی آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے, کیونکہ آپ خدا کے لوگ ہیں. ہاللیلویہ.
ਹੁਣ जो साडा काम है उसा करना है, जैसे सामरी औरत ने किया, जो पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को लिखा, हमें वो काम करने हैं। हमें जो खुदा के लिए करना है, रुपया पैसा है, अपनी जान है, अपनी ताकत है, जो कुछ है हमने खुदा के लिए खर्च करना है, खुदा के लिए लगाना है। खुदा फिर देखिएगा कहाँ कहाँ से रास्ते खोलता है और कैसे कैसे रास्ते खोलता है। हालेलुया। खुदा ऐसा कर सकता है, सबका ईमान है खुदा ऐसा कर सकता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। तो ईमान रखें कि खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा आप सबों को बरकत दे।